صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، صدق الله العظيم۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا، تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ آئیے ہم سب مل کر حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ اسلامی نیا سال کا پہلا مہینہ ہے جس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے، اور اس کو محرم الحرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس مہینے کی حرمت ہے۔ مسند امام احمد میں ہے کہ ایک شخص حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اگر میں رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے روزہ رکھنا چاہوں تو کس مہینے کے روزے رکھوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، اگر تم رمضان کے بعد اور کسی مہینے کے روزے رکھنا چاہتے ہو تو محرم الحرام کے روزے رکھو۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم الحرام کے روزے ہیں، اور خاص طور پر ماہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ بڑا بابرکت عشرہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم محرم الحرام کے پہلے عشرے کو فضیلت والا سمجھتے تھے اور رمضان کے آخری عشرے کو فضیلت والا سمجھتے تھے۔ تو یہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ ہے جو آپ کے اور ہمارے درمیان رواں دواں ہے، اور یہ مہینہ آتا ہے تو شہدائے کربلا اور خاص طور پر نواسۂ رسول سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ساتھ لاتا ہے کہ سن ہجری 61 میں واقعہ کربلا کا معرکہ پیش آیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کو شہادت حاصل ہوئی۔ حق و باطل کے درمیان وہ جنگ
چھڑی اور حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بقا و تحفظ کے لیے اپنی جان گنوانا گوارا کیا، اپنے گھر والوں کو لٹانا اور اللہ کی راہ میں انہیں پیش کرنا گوارا کیا، مگر یزید جیسے پلید شخص کے ہاتھ پر ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید سے بیعت کیوں نہیں کی؟ صرف اس لیے نہیں کی کہ وہ اس کا اہل نہیں تھا، وہ فاسق معلن تھا، علی الاعلان گناہ کا مرتکب تھا۔ جب وہ فاسق معلن تھا، گنہگار شخص تھا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بیعت کیسے لیتے، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ کیسے دیتے؟ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کر لیتے تو آپ کی بڑی عزت افزائی کرتے یزیدی، اور دنیا کی مال و دولت کا انبار لگا دیتے، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی بقا و تحفظ کے لیے ایسے شخص سے لوگوں کو بھی متنبہ کیا اور آپ نے بیعت لینے سے انکار کر دیا، اور اسی ضد کے اندر کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت نہیں لے رہے ہیں، وہ جنگ کا معرکہ پیش آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی، دنیا کی محبت سے ان کا دل خالی تھا، تو پھر یہ دنیا کی مال و دولت اور لالچ میں کیسے آتے؟ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو اسلام کے لیے وقف کر دیا اور اپنے آپ کو مصائب میں جھونک دیا، لیکن حق کی راہ پہ اختیار کیا اور باطل سے دور رہے، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ درس دے دیا کہ سچائی کو اپنانا، حق کے راستے کو اپنانا، اگرچہ تمہیں مصیبت کا سامنا ہو، کتنے ہی مظالم تمہیں درپیش ہو، لیکن کبھی فاسق کا ساتھ نہیں دینا، باطل راہ پر نہ جانا، بلکہ مسلمان کے لیے یہی زیب دیتا ہے کہ وہ سچائی کو اپنائے، راہ حق کو اپنائے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی 10 محرم الحرام کو، اور یہ 10 محرم الحرام بڑا تاریخی دن ہے کہ بہت سی اس کے اندر یادگاریں ہیں۔ الروض الفائق نامی کتاب کے مطابق اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور صفی اللہ کا لقب آپ نے پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود جو ہے وہ سلامتی والی ہو گئی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی، وہ بھی یہی دن تھا، اور اس کے علاوہ بھی کئی انبیاء کرام کی یادگاریں ہیں۔ محرم الحرام اور خاص طور پر 10 محرم الحرام کو ہم نیاز دلاتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، تو یہ ایصال ثواب کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا، نیاز دلانا، یہ سب معمولات اہل سنت میں سے ہے، اور یہ کار خیر ہے کہ
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اطعم الطعام وافش السلام، کھانا کھلاؤ اور سلام پھیلاؤ۔ تو کھانا کھلانا تو ویسے بھی ثواب ہے، اور ایسی اہم یادگار کے موقع پر حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے اگر ہم نیاز دلائیں اور کھانا رکھ کر اس پر قرآنی آیات قرآنی صورتیں پڑھ کر ایصال ثواب کریں اور لوگوں کو کھلائیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ہاں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو شیعوں کے طرز پر سنیوں کے اندر بھی آ گئی ہیں، اور اس کا دفاع اہل حق کرتے رہے۔ علماء کرام لوگوں کو اس بات سے باخبر کراتے رہے کہ اس ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو جو خرافات ہوتی ہیں، دراصل یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، یہ ان کا شیوا ہے کہ وہ لوگ ماتم کرتے ہیں، وہ لوگ غم مناتے ہیں، جبکہ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کرام کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو سید الشہداء کا لقب ملا ہے، تو ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم کیوں منائیں؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نواسۂ رسول ہیں، بے دردی کے ساتھ آپ کو یزیدیوں نے قتل کیا اور اہل بیت پر پانی بند کیا گیا، مظالم ڈھائے گئے، تو کیا ہم غم نہ منائیں؟ کیا ہم افسوس نہ کریں؟ یہی تو کہہ کر یہ رافضی اور شیعہ لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ غم کا اظہار کرنا اور غم کی رسومات اس دن ادا کرنا یہ اور بات ہے، اور غم کا ہونا اور بات ہے۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیے گئے مظالم کو یاد کر کے ایمان والے کے دل غمزدہ ہو جائے، یہ اور بات ہے، لیکن اس کا اظہار کرنا، ماتم کرنا، اپنی وہ سینہ پیٹنا، چہرے پر مارنا، کپڑے پھاڑنا، کالے رنگ کے کپڑے پہن کر غم کا اظہار کرنا، یہ منع ہے، کیونکہ یہ سوگ ہے، اور یہ سوگ اسلام میں جائز نہیں۔ صرف عورت پر اس کے شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن ہے، اور اوروں کے لیے یہ اجازت ہے کہ صرف 3 دن تک کے سوگ منائے، غم کرے، اس کے علاوہ جائز نہیں۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس عظیم یادگار کے موقع پر جو یہ غم منانے کی رسم ہے، یہ اصل میں شیعہ لوگوں کا شیوا ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ ہم امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس طرح سے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اسی طرح سے کرنا چاہیے کہ ہم قرآن خوانی کی محفلیں سجائیں، نعت کی محفلیں سجائیں، اور جو محرم الحرام کے اس دن 10 محرم الحرام کو جو شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے اس کا بیان کریں، وہ بیان کریں اور صحیح روایت پیش کریں۔ آج کل تو یہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو واقعات ہیں، یہ بہت ہی ایسے انداز میں بیان کرتے ہیں، اور جو جتنا رلاتا ہے سمجھتے ہیں وہ اتنا اچھا مقرر ہے اور وہ اتنا صحیح پیش کر رہا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، ان سے عرض کیا گیا، پوچھا گیا کہ شہادت کربلا کے صحیح واقعات ہم کہاں سے لیں، کون سی کتاب معتبر ہے؟ تو آپ نے 2 کتابوں کی نشاندہی فرمائی، ایک آئینہ کربلا، ایک آئینہ قیامت جس کا نام ہے، اور دوسری عربی کتاب حافظ عبد الحفیظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ تو معتبر جو روایت ہیں انہی کو پیش کرنا چاہیے، اور پھر بارگاہ امام عالی مقام میں ایصال ثواب کریں۔ لیکن تعزیہ داری کرنا یہ بھی شیعوں کا طریقہ ہے، رافضیوں کا طریقہ ہے۔ آج جو مروجہ تعزیہ داری ہوتی ہے یہ کیا ہے؟ یہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کا بالکل صحیح طور پر بھی نقشہ نہیں بناتے، بلکہ بڑے بڑے تعزیے بناتے ہیں۔
اس کے علاوہ وہاں ناچ کود کرتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، تو کیا یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کے مجالس جیسے علماء کرام کو بلا کر ان سے واقعہ کربلا تو سنیں، اس طرح سے بارگاہ امام علی مقام میں ایصال ثواب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ کہا سنا، جس میں اگر کسی قسم کی کوتاہی سرزد سے معاف فرمائے، اسلام اور سنیت پر زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔